بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسی ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا دی؟ آیا کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورت حیض سے پاک تھی؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہے کہ جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کے دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کی اوپر سے غیر مردوں سے تاک جانک میں لگ گئی۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورت حیض کی کیفیت میں رہی اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث مبارک بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتی ہوئی فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جیسے اللہ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا مجھے حیض آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جیسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی،
यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया जिससे उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज और हमल की सज़ा दी गई। और लिखते अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तिबरी के अलावा बाकी तमाम मुफस्सिरीन ने उन रिवायात को जुटलाया है और उन रिवायात को गैर मुस्तनद और नाकाबिल कबूल कहा है। हैज़ दरअसल एक तिबैयाती मजहर है जिससे हर माह औरत बलूगत से सनियास तक दो चार होती है और उसको सेहत की अलामत समझा जाता है। इस हैज़ के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। गैर हामिला औरत को अगर हैज़ न आए तो उसकी बीमारी की अलामत समझा जाता है। ये औरत के लिए कोई सज़ा नहीं और नहीं ये बात किसी रिवायत से साबित है। हैज़ औरत की सज़ा है बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तख्लीक के लिए औरतों पर डाली है। इसलिए जो औरत इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है वो अजर व सवाब की मुस्तहिक है। जैसा कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरत पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए है। हज़रत आयशा का इशारा हैज़ और हमल की तकालीफ की तरफ था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए बनी आदम की औरतें आजमाई गई। इस हदीस की तशरीह में अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह फतहुल बारी में लिखते हैं कि औरतों की तख्लीक ही अल्लाह पाक ने ऐसी की कि उन्हें हैज़ आई। उस दिन पर पहले दिन से ही लाजिम करार दिया गया। जो औरत उस पर सब्र करेगी तो अजर की मुस्तहिक होगी और जो उसको मुसीबत और बुराई समझेगी तो अल्लाह की तख्लीक में ऐब निकालने जैसी गुनाह के मुर्तकिब होगी। उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे न तो इस कोई सज़ा है औरतों की और न ही उसे सज़ा के तौर पर हज़रत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा पर मुसल्लत किया गया और न ही हैज़ बनी इसराइल की औरतों से शुरू हुआ, बल्कि हैज़ व हमल तो अल्लाह पाक की आजमाइश है औरतों के लिए जिनका अल्लाह पाक बरोज़ क़यामत औरतों को अजर अता फरमाएगा। ए अल्लाह पाक हमारे तमाम बहनों को इस आजमाइश में सब्र और तहम्मुल अता फरमा, हम गुनाहों से दूर हो जाए और नेक आमाल करते रहे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलेगा। अल्लाह हम सब को इस पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। दूसरी मुसलमानों की फ़ायदे के लिए आगे ज़रूर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। मज़ीद इसी तरह अच्छे अच्छे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को अल्लाह की रज़ा के लिए सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।